فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ایک عالمی ادارہ ہے جس کا مخفف FATF ہے۔ یہ 1999 کے اندر بنایا گیا اور اس ادارے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کے مختلف خطوں سے جو دوسرے حصوں کی طرف رقم کو غیر قانونی طور پر منتقل کیا جاتا ہے، یعنی منی لانڈرنگ کی جاتی ہے، اس کو روکا جائے۔ اور جب 9/11 ہوا اس کے بعد اس ادارے کے ذمے دوسرا کام یہ لگ گیا کہ دہشت گردی جہاں جہاں ہو رہی ہے جن ممالک میں، اور جو ممالک دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں، ان کو بھی یہ جو ہے وہ کڑی طور پر ان کے اوپر نظر رکھیں اور ان کے بارے کے اندر بھی دنیا کے مختلف خطوں کو آگاہ کریں۔ اس وجہ سے انہوں نے 3 لسٹیں بنائی ہوئی ہیں۔ ایک وائٹ لسٹ ہے، یعنی عمومی طور پر جو ممالک ٹھیک ہیں اور منی لانڈرنگ نہیں کر رہے اور دہشت گردوں کی پشت پناہی نہیں کر رہے، ان کو یہ وائٹ لسٹ کے اندر شامل رکھتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ملک جو ہے ان کو لگتا ہے کہ وہاں سے منی لانڈرنگ ہو رہی ہے یا دہشت گرد وہاں سے آ رہے ہیں، نکل رہے ہیں، تو یہ پھر اس ادارے کو، اس مملکت کو، اس ملک کو گرے لسٹ کے اندر شامل کر دیتے ہیں، اور پھر اس کو وقت دیتے ہیں کہ اگر وہ اچھے سے اقدامات اٹھا لیں اور منی لانڈرنگ کی روک تھام کر لیں اور دہشت گردوں پر قابو پا لیں اور ان کی معاملت نہ کریں، تو پھر دوبارہ اس کو وائٹ لسٹ کے اندر شامل کر دیتے ہیں، نہیں تو پھر وہ ممالک جو ہیں وہ بلیک لسٹ کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو نقصان یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی عالمی ادارے وہ قرض دیتے ہیں، اس میں IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، وہ ان ممالک کو قرض نہیں دیتے، اور اسی طرح بڑے بڑے جو ادارے جو تجارتی ہیں وہ اپنی تجارت کو روک دیتے ہیں ان ممالک کے ساتھ۔ اسی لیے پاکستان کو اس ادارے نے، FATF نے 2008 کے اندر بھی گرے لسٹ کے اندر شامل کیا تھا، اس کے بعد بھی بارہا اس کو شامل کیا گیا، اور پھر 2018 کے اندر ابھی یہ اس ادارے کی طرف سے پاکستان کو دوبارہ ایک دفعہ گرے لسٹ کے اندر شامل کیا گیا تھا، اور ان کو یہ ٹاسک ملا ہوا تھا کہ تم نے ایسے اقدامات اٹھانے ہیں جو کہ ان چیزوں کے مخالف ہو، منی لانڈرنگ کی اور دہشت گردی کی ایسی قانون سازی کرنی ہے تاکہ ہمیں اطمینان ہو جائے کہ تم لوگ کام کر رہے ہو ٹھیک، اس لیے پھر دوبارہ پاکستان کو وائٹ لسٹ کے اندر شامل کیا جائے۔ اسی وجہ سے ابھی پاکستان کے قومی اسمبلی میں چند دن قبل ایک بل لایا گیا جس کا اصل مقصد یہی تھا کہ یہاں پر منی لانڈرنگ کو روکا جائے اور دہشت گردی کو روکا جائے، اور پھر اس بل کو حکومت نے پاس کروا لیا، حکومتی ارکان نے اس کو 200 افراد نے اس کے حق کے اندر ووٹ ڈالا، اور اپوزیشن کی طرف سے 190 افراد نے اس کی مخالفت کے اندر ووٹ ڈالا، جس کی وجہ سے یہ بل پاس ہو گیا۔ اور پھر ایک قابل غور بات یہ ہے جس کی وجہ سے اعتراض کیا جا رہا اپوزیشن پر کہ وہ ویسے تو بہت بڑھ چڑھ کر جو حکومت کی اپوزیشن جو ہے وہ کرتی ہے، اپوز کرتی ہے حکومت کو، لیکن ان کے کافی افراد غیر حاضر تھے، اگر ان کی حاضری یقینی ہوتی تو یہ بل پاس نہ ہوتا۔ اصل میں تو 2 چیزیں ہی ہیں یہ سامنے، لیکن ہمارے ہاں یہ جو بل قومی اسمبلی کے اندر پیش ہوا، اس کے اندر انہوں نے دہشت گردی کی روک تھام کے لیے جو مذہبی اداروں کے اوپر پابندیاں لگانے کی ایک جو ہے وہ سمری پیش کی ہے، اور اس کے اندر چیزیں بیان کی ہیں وہ قابل تشویش ہیں۔ یعنی اس کی تفصیل یہ ہے کہ ان کی طرف سے اب یہ بات لاگو ہوگی کہ اگر کوئی آدمی کوئی مسجد بنانا چاہتا ہے یا مدرسہ بنانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے تو جو زمین ہے اس کا ریکارڈ دینا ہوگا کہ وہ کہاں سے آئی ہے، وہ کس نے دی ہے، اس کا مالک کون تھا، اس کا پیچھے کوئی دہشت گردوں کے ساتھ کوئی تعلق تو نہیں تھا۔ اور پھر ایک بات اس کو بھی لازم قرار دیا جا رہا ہے کہ جو ہمارے ہاں اوقاف کا ادارہ ہے جو کہ مذہب کی معاملات کو، مذہبی معاملات کو دیکھتا ہے، اوقاف کے ہاں اس کی رجسٹریشن کروانا ضروری ہوگی۔ لیکن ہمارے ہاں عمومی رویہ تو یہ دیکھا گیا ہے اوقاف کا کہ اوقاف تو صرف ان اداروں کو لیتا ہے کہ جن سے ان کو آمدن بہت ہوتی ہے، وہ مزارات، وہ مساجد، وہ مدارس۔ عمومی طور پر تو عام مساجد کو وہ نہ کبھی لیتے ہیں اور نہ ہی کبھی حکومت نے اپنی سرپرستی کی ہے کسی مسجد یا کسی ادارے کی، لیکن یہ شک انہوں نے اس وقت جو ہے نا اس کو شامل کرنا جو انہوں نے ضروری سمجھا ہے کہ اوقاف کے انڈر ہوگا جو کچھ بھی ہوگا۔ اور پھر جو آدمی فنڈ دے رہا ہے کسی مسجد کو، کسی مدرسے کو، اس کو اپنی منی ٹریل پوری دینی ہوگی، آیا کہ وہ FBR کے اندر رجسٹرڈ ہے کہ نہیں ہے، یعنی وہ اپنا ذاتی طور پر اس کے اثاثے کتنے ہیں، اگر زیادہ ہیں تو کیا وہ اب جو ہے وہ انکم ٹیکس پے کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس نے اگر کوئی فرم بنائی ہوئی ہے تو وہ سیلز ٹیکس اس کا پے کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور پھر کیا وہ فائلر ہے کہ نہیں ہے، یعنی پراپر اپنی انکم ٹیکس کی، سیلز ٹیکس کی وہ فائلیں جو ہے وہ فائل کر بھی رہا ہے یا نہیں، وہ ریٹرنز جو ہے وہ فائل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یہ ساری اس نے وضاحت ساری دینی ہوگی۔ اور پھر سارا یہ تفصیل دینا لازم اس لیے قرار دیا کہ اگر کوئی یہ ساری تفصیل نہ دے سکا
تو پھر وہ اس آدمی کو 6 مہینے کے لیے وہ پابند سلاسل کیا جائے گا اور اس کا یہ جو عمل ہے یہ قابل ضمانت بھی نہیں ہوگا. جیسے کہ وہ تمام لوگ جو کہ مذہبی ان اداروں سے وابستہ اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو اپنی منی ٹریل دینا ہوگی، اسی طرح جو مذہبی اداروں کے اندر کام کرنے والے علماء ہیں ان کے اوپر بھی لازم قرار دیا ہے کہ وہ صرف وہی بات کریں گے جو ان کو لکھی ہوئی دی جائے گی. جیسا کہ ہم عرب ممالک کے اندر ابھی دیکھتے ہیں کہ وہاں خطباء صرف وہی خطبہ دیتے ہیں جو کہ لکھا ہوا حکومت کی طرف سے آتا ہے، اسی کے پابند ہوں گے. اگر وہ کوئی ایسی بات کریں گے جو کہ ان کو حکومت مخالف لگے گی تو ان کو بھی 6 مہینے کے لیے پابند سلاسل کرنا یہ بھی ان کے اختیار کے اندر ہوگا. یہ بل ابھی تو قومی اسمبلی کے اندر پاس ہوا ہے، یعنی وفاقی سطح کے اوپر ہوا ہے. بعد میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے صوبوں کے اندر بھی بھیجا جائے گا اور صوبائی جو حکومتیں ہیں وہ بھی اس کو پاس کریں گی، اور اس کے جو اندر جو ہے وہ عالمی سطح سے یہ جو ہے خصوصی طور کے اوپر یہ بھی پریشر ہے. جیسا کہ جو ادارہ چھاپتا ہے وہ رپورٹ سارا پوری جو ہے وہ دنیا کے احوال کے وہاں کیا ہو رہا ہے اور پھر وہ سفارشات اپنی دیتا ہے حکومت جو امریکہ کی حکومت کو. اس نے بھی جو سفارشات دی ہوئی ہیں اس کے اندر یہ بات شامل ہے کہ پاکستان کے ہاں 295 جو بنا ہوا ہے اس کو بھی ختم کیا جائے، اور پھر جو قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا ہے یہ بھی آئین سے خارج کی جائے. یعنی جیسے ابھی یہ ہدف انہوں نے اپنا پورا کیا ہے قومی اسمبلی کے اندر، ان کے اگلے اہداف کے اندر یہ باتیں بھی شامل ہیں 295 کو ختم کرنا اور باقی قادیانیوں کو جو غیر مسلم قرار دیا ہوا ہے اس شق کو بھی آئین سے ختم کرنا، یہ بھی ان کے اہداف کے اندر شامل ہے. یعنی عمومی طور پر تو حکومت کی طرف سے جو تاثر دیا جاتا ہے اور دیا جا رہا ہے کہ ہم تو اصل میں منی لانڈرنگ کو روک رہے ہیں، دہشت گردی کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ بات اس کی تو کوئی بھی مخالفت نہیں کرتا کہ یہ بات تو بالکل درست ہے، دہشت گردوں کی مخالفت ہونی چاہیے، منی لانڈرنگ کو روکنا چاہیے. لیکن اس کی آڑ کے اندر جو اصل میں حق کی آواز ہے، جو مذہبی آواز ہے، اگر اس کو دبانا مقصد ہے تو پھر تو یہ قابل تشویش بات ہے. جیسا کہ عرب ممالک کے اندر بھی ہے کہ وہاں پر علماء کھل کر بات نہیں کر سکتے، ان کو پکڑ لیا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں بھی چند ماہ سے جو علماء کو پکڑا گیا ہے ان پر پابندیاں اور مذہبی اداروں کے اوپر، اس کا بھی مقصد دراصل یہ ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ FATF مطمئن ہو جائے اور ہمیں جو ہے وہ اس لسٹ سے، گرے لسٹ سے نکال کر دوبارہ وائٹ لسٹ کے اندر شامل کر دیا جائے. لیکن یہ جو مذہب کی اور مذہبی آواز کو اور علمی آواز کو دبانا ہے یہ قابل تشویش ہے. اس پر علماء کو بھی اور عوام کو بھی بخوبی غور کرنا چاہیے کہ اگر یہ مذہب پر پابندیاں لگانا مقصد ہے تو پھر یہ اس مملکت جو کہ اسلامی جمہوریہ ہے اس کی اقدار کے منافی یہ بات ہوگی.